کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھو، مجھ سے محبت میری آل۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 باتیں، کیا؟ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن کی محبت۔ ہمارا آنا، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، بیٹھنا، صرف اس بات کے لیے ہم آتے ہیں کہ یہاں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ الحمدللہ الحمدللہ، لاکھوں درود ہمارے پاس آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 11ویں میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ کروڑ کے قریب یا اس سے کم یا اوپر یا نیچے تک انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا، اور یہ سارا درود پاک ہم آقا انعامدار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ عظیم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ زبان سے نکلتا ہے تو قبول ہوتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہ کریں آپ کسی قسم کا، سند کے ساتھ کہ یہ الفاظ سے یہ نکلتا ہے تو قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں محبوب کا نام ہے، اور خود میری اوقات نہیں کہ میں نبی پر درود بھیجوں، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج، تو بھیج ہی رہا ہے، یہ ہمارے حصے والا بھی بھیج دے، پیش کر دے۔ تو جب محبوب کا نام آئے گا، محبوب کا نام آئے گا، تو کبھی بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو کبھی بھی جو ہے رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھیں۔ اس نظریے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو خواتین نے جو کردار ادا کیا، اور حقیقت میں دین کے اندر خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا کردار ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا انہوں نے دین کے معاملے، بڑے احسانات ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو دین کے معاملات میں آپ لوگ اس میں بڑے، مقصد صرف کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھنا، اپنے زبان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ کا وظیفہ ہے، یہ تابعین تبع تابعین کا وظیفہ ہے۔ آج تک کوئی ولی، کوئی بزرگ بغیر اس وظیفے کے کئی مقام پہ نہیں پہنچا جب تک کہ یہ وظیفہ اس نے نہ پڑھا ہو۔ اور یہ ایسا درود پاک خوش نصیب ہو کہ آپ ہر اتوار جو ہے یہاں آستانے پہ آ کر درود پڑھتے ہو، یا روزانہ درود پاک پڑھتے ہو۔ پوچھو ان فرشتوں سے جو 70,000 فرشتہ میرے رسول کی بارگاہ میں صبح آ کر درود پڑھتا ہے، اور 70,000 فرشتہ رات میں آ کر پڑھتا ہے، لیکن فرماتے علماء کیا کہ خدا کی قسم جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح بھی درود پڑھ لیں، شام بھی پڑھ لیں، دوپہر بھی پڑھ لیں، جب پڑھ لیں، جب ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اب نماز کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، تعین بھی ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، سحر و افطار کا وقت مقرر ہے، حج کے ارکان تمام چیز مقرر کی گئی ہیں، حدود مقرر کی، حدیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت بھی تو ہو، یہ عبادت آئی درود پاک۔ تو درود پاک کے لیے مطلقاً فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ عظمت والے رسول آقا نامدار پر درود بھیجتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، یہاں پر ٹائم نہیں ہے، صبح شام دوپہر گھڑی کون سی گھڑی نہیں، جب جس وقت چاہو، جس ٹائم چاہو، رات میں، سویرے، دوپہر، جب چاہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا محبوب آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی سے، ہر گزرے ہوئے وقت سے آنے والا وقت کو اور عظمت عطا فرما دی ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن جب زور کے بعد پڑھیں گے اور فضیلت بڑھتی جائے گی، عصر میں پڑھیں گے اور فضیلت بڑھتی جائے گی، مغرب میں پڑھتے جائیں گے اور بلندی اور بلندی اور بلندی، اگر عشاء کے بعد پڑھیں گے اور تہجد کے وقت پڑھیں گے اور بلندی ملتی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جتنا بڑھتے جائیں گے، آج پڑھیں گے اور بات ہے، لیکن کل پڑھیں گے اور بات بنے گی۔ تو جس طرح دن گزرتا جائے گا، لمحے اور گھڑیاں گزرتی جائیں گی، تو درود پاک بڑھتا جائے گا اور فضیلتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔